اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، بعض اوقات ہمارے ساتھ جنات ہوتے ہیں اور وہ جنات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ہمارا سارا کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اب ہم عاملین سے علاج کرواتے ہیں لیکن اس کا علاج ہوتا نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ علاج کرتے ہیں آپ کی طبیعت اس سے بڑھ کر خراب ہوتی ہے، یا پھر کچھ دن معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن وہی معاملات پھر سے دوبارہ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اب عاملین بھی اس علاج کو وہ علاج کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تک جاتے ہیں، آپ بھی تک جاتے ہیں، وہ بھی تک جاتے ہیں کہ آیا یہ کون سے جن ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ اس دور سے گزر رہے ہیں، اس درد اور کرب سے گزر رہے ہیں، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ صرف چسکا لینے کے لیے آئے ہیں اس ویڈیو پہ تو ویڈیو کو یہیں سے چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت کام کی ویڈیو ہے اور یہ ان افراد کے لیے ہے جو حقیقت میں پریشان ہیں، وہ میری بہنیں جو حقیقت میں پریشان ہیں۔ معزز سامعین، دنیا میں کچھ ایسے خطرناک جنات ہیں کہ جس کا کوئی بھی عامل نہ آج تک علاج کر سکا، نہ کر سکے گا اور نہ کبھی کیا ہوگا۔ اب آپ عاملین پہ پیسے برباد نہ کریں، کیونکہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ جنات کی کون سی قسم ہے اور اس کا علاج ہم کیسے کریں گے۔ اب اسی میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ جانیں گے کیسے کہ یہ وہ جنات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور کیا ایسا قرآن پاک سے بھی ثابت ہیں یا ایسی بس سنی سنائی باتیں ہیں یا پھر کتابی باتیں ہیں۔ معزز سامعین، جب انسان کے گناہ اتنے بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے، وہ سود کرے، وہ زنا کرے اور پتہ نہیں ایسے ایسے ظلم اور گناہ کرے کہ زمین ہر دن یہ دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ اس ظالم کو میرے حوالے کر دے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ پر خود کچھ شیاطین مسلط کر دیتا ہے، اور جب آپ کے اوپر یہ شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ان کو اللہ نے اپنے امر سے آپ کے اوپر مسلط کیا۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے آپ پہ مسلط کر دیں، آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہے، کون ایسا کامل ہے جو اس کا پھر علاج کر سکے۔ معزز سامعین، چھری کا کام ہے کاٹنا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن یہی اگر اللہ کا حکم ہو تو ہاتھ پیغمبروں میں اعلیٰ پیغمبر حضرت ابراہیم کا ہوتا ہے، گلا ایک پیغمبر حضرت اسماعیل کا ہوتا ہے، اور چھری اتنی تیز دار ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اسماعیل کا گلا نہیں کاٹتی۔ کیوں؟ میرے اللہ کا امر نہیں ہوتا، میرے اللہ کا امر نہیں ہوتا۔ یہی آگ اگر آپ دیکھیں، یہ اس آگ کا کام ہے جلانا، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے ذہن میں رکھا ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا، آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اب کوئی بھی بندہ باشعور انسان ہاتھ آگ میں نہیں ڈالے گا،
کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے آگ جلا دیتی ہیں. لیکن جب اسی آگ کو اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگ جائے، اتنا گرم بھی نہ بننا کہ اس کو گرمی لگ جائے، امن والی بن جا تاکہ وہ خوش رہ سکے. سنا ہے کہ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ جو آگ میں گزارے گئے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا آگ جلانا نہیں ہے، یہاں پر نہیں جلانا، آپ کے حوالے میں نے کام کر دیا جلائیں، لیکن یہاں پر نہیں جلانا. معزز سامعین، یہ سارے واقعات صرف آپ کا ایمان بنانے کے لیے، صرف آپ کا یقین بنانے کے لیے میں نے سنا دی، تاکہ جو میں کہنے والا ہوں وہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے. اگر آپ ویڈیو سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں دفع ہو جائیں، اگر آپ کو ویڈیو لمبی ہونے سے تکلیف ہے دفع ہو جائیں. یہ خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج کس چیز میں ہے، ہم اپنا علاج کیسے کریں گے. یہ ان عاملین کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس شخص پہ بہت زیادہ کوشش کی لیکن اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا. ہم کر رہے ہیں کوشش، محنت کر رہے ہیں، وہ تعویذات، وہ وظائف، وہ پڑھائیاں جس سے لاکھوں لوگ شفا یاب ہو چکے ہیں، لیکن یہ بندہ اس بندے کو شفا نہیں مل رہی. ان عاملین کے لیے بھی خاص ویڈیو ہے. اما عزیز سامعین، آپ خود اپنے گریبان میں دیکھیں، صبح اٹھ کر سارے اندام مل کر آپ کی زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تو سارا دن صحیح رہی تو ہم صحیح رہیں گے، تجھے خدا کا واسطہ صحیح رہ. اب آپ خود سوچیں، آپ جھوٹ کتنا بولتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. ایک بندہ ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. غیبت ہم کتنی کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی اب ملے غیبت ضرور آپ کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی کوئی محفل ہو جس میں غیبت نہ کی جائے. غیبت آج کل ہمارے محفلوں کی رعنائی ہے. اسی طرح سود آپ کتنا کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کرپٹو کرنسی جو ہے وہ سود ہے، کھلے عام سود ہے. ہر آدمی کو یہ پڑی ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہمیں پیسہ ملے. ابھی بھی میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ نہ سوچے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، یہ نہ سوچے میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کا بھی خالق اللہ ہے، ہمارا بھی خالق اللہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، یہی میرے اولاد کے لیے بھی کرے گا. اور میں نے مانگنا اس سے، نہ مجھے نوکری میں ملے گا نہ مجھے اگر آپ ایک چیز کو خدا بنا لیں گے کہ بھئی میری اگر دکان نہیں ہوگی، میں اگر ڈرائیونگ نہیں کروں گا، میں اگر جاب پہ نہیں جاؤں گا، کھاؤں گا کہاں سے. یہاں پر آپ رب کو بلا دیتے ہیں. میرا رب جاب کا محتاج ہے، میرا رب ڈرائیونگ کا محتاج ہے. آج جو ہم بڑی بڑی گدیاں بنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، آج ہم پولیس میں رہ کے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، آج ہم پٹواری بن کے لوگوں کو لوٹتے ہیں. کیوں لوٹتے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال بڑا کریم ہے، رب ذوالجلال رازق ہے، رب ذوالجلال خالق ہے. ورنہ ہم کسی جیب پہ نظر نہیں رکھیں گے، ورنہ ہم کسی کی جیب پہ بھی نظر نہیں رکھیں گے. جب بھی مانگیں گے اپنے رب سے مانگیں گے. آپ خود سوچیں آپ کا شعبہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، آپ کتنا وہاں پر جو ہے نا داندلی کرتے ہیں، کتنا اپنا حرام سے پیٹ بھرتے ہیں. اب اس موقع پر جو جنات، جو شیاطین آپ پہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، اس کا علاج سوائے اللہ کے دنیا کی کسی طاقت میں نہیں ہے. آپ ایسے کرے کہ 10 قرآن پاک کو آپ رسی میں باندھ کے اپنے گلے میں ڈالیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کا علاج نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ چیز مسلطی اللہ نے کی ہے، یہ چیز مسلطی اللہ نے کی ہے. اس کا علاج اب اللہ ہی کرے گا، کسی عامل کے بس کے بات نہیں ہے. اما عزیز سامعین، ان جنات
کو ہم کیسے جانیں گے کہ بھائی یہ وہ جنات ہیں جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے، تاکہ ہم اپنا پیسہ برباد کرنے سے بچ جائیں؟ اول تو آپ اپنی عادتیں دیکھیں، آپ کی کمائی جو ہے حرام ہے حلال ہے؟ سب سے ضروری چیز، آپ 1 سال پیدل تبلیغ میں چلے، آپ ہر سوموار کو اپنے گھر میں میلاد منائیں، آپ ہر سال 50 عمرے کریں، آپ ہر سال حج کریں، لیکن آپ کے پیٹ میں حرام ہو، یہ سارا کچھ آپ کا فضول ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ نہ اس میلاد سے آپ خود کو چھڑا سکتے ہیں، نہ آپ اس تبلیغ سے خود کو چھڑا سکتے ہیں، نہ عمر سے خود کو چھڑا سکتے ہیں، نہ ہی آپ حج سے خود کو چھڑا سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے حرام سے توبہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ شوق سے حرام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ مسلط کیے گئے شیاطین وہ اللہ کی طرف سے۔ اب آپ کو کینسر بھی لگ سکتا ہے، آپ کو شوگر بھی لگ سکتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر بھی لگ سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی ایسا علاج مرض لگ سکتا ہے جس کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں، ڈاکٹر اس چیز سے انکار کر دے، بھائی آپ کا علاج نہیں ہے، آپ نے بس احتیاط برتنا ہے۔ ایک بات معزز سامعین، ہو سکتا ہے میری باتیں کسی تبلیغی کے لیے، کسی عالم دین کے لیے، کسی میلادی کے لیے، یا کسی حاجی کے لیے، عمرے والے کے لیے بری لگی ہو، تو اس کی میں ایڈوانس آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے، جو میرے نبی کا حکم ہے، میں وہی کہوں گا۔ آپ کو بری لگے، 1000 بار بری لگے، میں سچ کہوں گا، آپ چاہے اس کو اپنائیں یا آپ اس کو ٹکرائیں، اگنور کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ معزز سامعین، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو لا علاج مرض لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب لازم نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، کبھی کبھار جنت کے درجات بلند کرنے، وہاں پر آپ کے درجات بلند کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ امراض دے دیتے ہیں، لیکن مرض کی نشانی آپ سمجھے۔ آپ کو شوگر ہے، آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے تلاوت چھوڑ دی، آپ ذکر نہیں کرتے، آپ درود پاک نہیں پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ، مفہوم ہے جس کا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ کو شوگر ہے اور شوگر ہوتے ہی اللہ رب العزت کا ذکر آپ سے چھوٹ گیا، نماز آپ سے چھوٹ گئی، آپ نے بالکل چھوڑ دی، اور آپ کے دل میں احساس ہی نہیں ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، آپ سمجھ لیں آپ پہ شیطان اللہ نے مسلط کیے ہیں۔ آپ جلدی سے توبہ کریں، آپ جلدی سے توبہ کریں، ورنہ آپ کا علاج کسی عامل کے پاس نہیں ہے۔ دوسری اس کی تشخیص، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مرض مجھے کس وجہ سے لگا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مجھ میں زنا کی جو عادت ہے یہ بہت زیادہ ہے، مجھ میں چوری کی عادت زیادہ ہے، جھوٹ کی عادت زیادہ ہے، کون سی عادت زیادہ ہے؟ آپ چند دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 8 دن کے لیے توبہ کریں۔ آپ جب توبہ کر لیں، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں آپ کو افاقہ دیا، مطلب وہ مرض کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ شیاطین جنات اللہ نے آپ پہ مسلط کیا، اس کا علاج آپ کی ہی ہاتھ میں ہے، آپ ہی کریں گے۔ اب معزز سامعین، یہ اتنی واضح باتیں میں نے بتا دی کہ اس کے بعد میں کچھ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہوگی، وہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی آپ 17 منٹ سے اوپر اس سے دیکھیں، یہاں سے ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہیں ڈالر کمانے کے لیے۔ آپ کتنے، آپ اس ویڈیو پہ مجھے کتنے ڈالر مل گئے؟ 50 لاکھ، 60 لاکھ۔ جو مجھے دن کا ملتا ہے وہ مجھے ایک ویڈیو پہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ جو مجھے دن بھر میں ملتا ہے اس ایک ویڈیو پہ نہیں۔ یہ تو آپ کی رہنمائی کے لیے ساری باتیں میں کرتا ہوں، لیکن وہ قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل آپ سے بات کرے تو اس سے کہہ دینا کہ بھائی آپ سلامتی ہو، اس کو چھوڑ دینا، اس سے بحث نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جاہل سے بحث نہیں کی جاتی۔ تو جاہل کو یہ باتیں، یہ صفات، یہ انداز، یہ سارے کچھ برے لگتے ہیں۔ جو دل والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو یہ باتیں پسند ہوتی ہیں۔ تو معزز سامعین، اب میں علاج کی طرف، اگر آپ خود علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نوٹ فرما لیں، کوئی عامل کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی میں پھر بتا دیتا ہوں۔
سب سے پہلے آپ نے توبہ کرنا ہے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنے ہیں آپ نے، اللہ سے اپنے ساری گناہوں کا توبہ معافی مانگنی ہے۔ دوسری بات، 1 روپے صدقہ ہو، 1 کھجور صدقہ ہو، 1 گلاس، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ جا کے کسی کے گھر سے 1 بوتل پانی لے، اس کے ساتھ کہیں سے آپ ربڑ کا گلاس، گھر میں کوئی پیالہ، کچھ بھی ہے، باہر کھڑے ہو جائے، جو آپ کو مسافر لگے ان کو 1 گلاس صدقے کی نیت سے پانی دے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، کتنا آسان کر دیا۔ اب 10 روپے کی اگر آپ ٹافیاں لے لیں، یا 20 روپے کی یا 50 روپے کی جو ملتی ہیں آپ بازار میں، آپ بچوں میں تقسیم کر کے صدقے کی نیت سے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کچھ نہ، 1 گلاس، 1 قطرہ پانی، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ کچھ کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پانی نہیں دے سکتے، آپ اتنے غریب ہیں، آپ ایسی دھرتی پہ رہتے ہیں جہاں پر آپ کے لیے، بلکہ ایسے سمجھے کہ آپ بخیل ہیں، آپ کے اندر بخالت جو ہے نا وہ بھر چکی ہے، آپ گھر کا پانی بھی کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ جب مسلمانوں کے راستوں سے گزریں، مسجدوں کے راستے سے گزریں، وہاں پر کوئی اینٹ پڑی ہو جس سے کسی مسلمان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یا کوئی کانٹا ہو یا کوئی کیل ہو، وہ اٹھا کے اس نیت سے کہ یا اللہ یہ میرے لیے صدقہ بنا دے، دور کر دے، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ اب یہ نہ کہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، میں وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ بڑا صدقہ کریں، گائیں صدقہ کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ 3 گائیں صدقہ کر دیں، اس مرض سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے دے گا۔ یہ ایک علاج، یہ علاج میں ضروری ہے، یہ علاج میں آپ ضروری کریں گے۔ دوسری بات، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار شروع کر دیں۔ آپ کم از کم 7 چھیل لیں، مطلب کہ ایک بار 40 دن میں 1.25 لاکھ پورا کر لیں، دوسری بار 1.25 لاکھ، تیسری بار 1.25 لاکھ۔ جب آپ تیسری بار پورا کر لیں گے، چوتھی بار آپ شروع کریں گے، آپ کے حالات سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ استغفار بھی شروع کر لیں، ساتھ زنا بھی کریں اور توبہ بھی کریں، ایسے آپ کا علاج پھر بھی نہیں ہو۔ آپ سود بھی کریں، آپ توبہ بھی کریں، آپ استغفار بھی پڑھیں، اس کے ساتھ آپ اچھی طریقے سے سود بھی کریں، تو یہ پھر آپ نہ کریں، اس سے بھی پھر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ پہلے اس گناہ سے آپ نے توبہ کرنا ہے، پھر آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار شروع کر لیں، آپ 7 چلے پڑھیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، بلکہ میں نہیں دیتا، میں کون ہوتا ہوں گارنٹی دینے والا؟ اللہ خود آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے، اللہ کا حبیب اس پہ گواہ ہے، سارے صحابہ اس پہ گواہ ہیں، سارے تابعین تبع تابعین اس پہ گواہ ہیں کہ اللہ ضرور آپ کو شفا دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو شفا نہ ملے۔ جا کے آپ سورہ نوح میں پڑھیں، جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ میں ایک آیت پہ روشنی ڈالوں گا تو یہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ جا کے وہاں سورہ نوح کی تفسیر پڑھ لیں، وہاں پر دیکھ لیں استغفار پہ کیا کیا ملتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم 200 بار صبح، 200 بار مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو سوتے وقت مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ آپ کی تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں، یہ پڑھنا شروع کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، آپ کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہیں، جہنم اور نفاق سے یہ بری ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا علاج ناممکن ہو۔ اب یہ 2 آپ اوراد رکھیں گے، درود پاک بھی ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا علاج آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ آپ کچھ مہینے کریں گے تو آپ کو لگ جائے گا کہ میرے سارے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیے۔ اب اگر کوئی عامل کسی ایسے مریض کا علاج کرے، مریض لازماً بات ہے کہ اس پاکستان میں، دنیا میں کروڑوں افراد ہیں، اب ہر کوئی تو میری ویڈیو نہیں دیکھے گا، تو اگر کوئی عامل دیکھ رہا ہے، لازماً بات ہے میرے شاگرد بھی بہت زیادہ میرے چینل پہ ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں، تو آپ اگر کسی ایسے آدمی کا علاج کریں تو اس علاج کے لیے آپ اس سے استغفار کے 7 چلے کروائیں، ساتھ صبح و شام 200 بار درود پاک بھی دیں، اور آپ جو ہمارے سلسلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے نقوش مشہور ہیں، آپ اس کو یہ استعمال کروائیں
آپ کا مریض پہلے ہی ہفتے میں شفا محسوس کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرما دے گا۔ معزز سامعین، یہ اتنا لمبا چوڑا وہ ہے ٹاپک ہے، اگر اس پہ میں بات کروں تو اتنی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا، اور میری زبان ابھی سے خشک، میں نے درمیان میں سے پانی بھی پیا ہے، خشک ہو رہی ہیں۔ تو معزز سامعین، سمجھانا یہ تھا کہ دنیا میں ایسے بھی جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ خود آپ پہ مسلط کر دیتے ہیں آپ کی گناہوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، تو اس کا علاج بس یہی ہے، اس کے سوا آپ عاملین پہ پیسے برباد نہ کریں۔ اگر کوئی عامل کسی کا علاج کر رہے ہیں تو مفت میں اس سے پیسے لے کے آپ یہ نہ کریں۔ علاج معالجہ یہ آپ کا کام ہے، شفا دینا میرے رب کی ذات کا کام ہے۔ شفا کسی عامل کے ہاتھ میں نہیں، کسی آیت میں بھی نہیں ہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ میرا اللہ چاہے تو صرف بسم اللہ سے بھی شفا دے دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو صدقہ جاری کے نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی عاجزانہ درخواستیں ہیں۔ اللہ حافظ۔